بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناگہانی آفت سے بچائے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جتنے اس وقت پریشان لوگ ہیں، جہاں جہاں پریشان ہیں بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے، جہاں بھی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان سب تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نکال دے، ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اللہ پاک ہم تجھ سے تیری کرم کی التجا کرتے ہیں، تیری رحمت کی طلبگار ہیں تیرے بندے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کی محبت انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری ریگستان میں دوبارہ پا لے۔ جب بندہ رو رو کر دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، میں قریب ہوں پکارنے والے، میں تیری پکار سن رہا ہوں، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور تڑپ کے بلاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہی رازق ہے جو ہر جاندار کو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان و موت ہے، وہی شافی ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، بارش کا برسنا، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کا دل جو دھڑکتا ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے، زبان جو بولتی ہے، یہ سب اللہ کی بے مثال تخلیق ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ سوچنے والی ہے، جب اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، تو پھر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارا استغفار قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہماری زندگیاں بدل کیوں نہیں رہی ہیں؟ سالوں سالوں سے ہم استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے، بہت آسان الفاظوں میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، اگر انسان صرف زبان سے پڑھ رہا ہو نا استغفار، لیکن دل میں یقین نہیں ہے یا صرف آزمائش کے طور پر پڑھ رہا ہو، تو اس کا اثر جو ہے نا کم محسوس ہوتا ہے، یعنی کبھی محسوس ہوتا ہے اور کبھی بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے سامنے اخلاص اور نرمی سے معافی مانگنے کا عمل کیا جائے جو یقین کے ساتھ ہو، تو زیادہ جو ہے اثر محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہر چیز کو اپنے وقت پر دیتا ہے، کبھی فوراً سکون ملتا ہے، کبھی دیر سے زندگی میں اثر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے بیج بویا جاتا ہے تو فوراً پھل نہیں ملتا، ویسے ہی استغفار قبول ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر انسان لگاتار گناہوں پر قائم رہے اور صرف زبان سے استغفار کرے تو اس کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تم پہ رحمت برساؤں گا، لیکن گناہ اور نافرمانی اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو ہماری استغفار ہم جتنا بھی پڑھ لیں اس کا اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی اللہ فوراً دنیاوی فائدے نہیں دیتا، لیکن مصیبت دور کر دیتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر استغفار کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں آپ کی وہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو کتنی مصیبتیں جو ہے آپ کے اوپر سے ٹال دیتے ہیں، آپ کے بچوں پہ سے ٹال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، بہت لوگ سوچتے ہیں کہ استغفار کا فوراً نتیجہ پیسہ، صحت یا مشکل کا حل ہوگا، جبکہ اصل پہلا نتیجہ دل کا سکون، اللہ کی قربت ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ استغفار کا ہر لفظ اللہ کے ساتھ جو ہے رابطہ بنانا ہے۔ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اپنا رابطہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز فوراً ظاہر نہ ہو وہ اندر سے انسان کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ تو استغفار پڑھنے سے ہماری زندگیاں اس طریقے سے بدلتی ہیں۔ شاید جو لوگ اس وقت پریشان تھے ان کے سوالوں کے میں نے جواب دے دیے ہوں گے کہ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کن کن طریقوں سے فائدہ جو ہے مل رہا ہوتا ہے، یا کیا کیا ہمارے اوپر سے مصیبتیں ٹل رہی ہوتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے بچا کے رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اگر استغفار پڑھ رہے ہوں اور ہم دل سے پڑھ رہے ہوں تو اللہ پاک ہمارے استغفار قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ استغفار آپ لوگ جو ہے
یقین کے ساتھ پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ۔ یہ سوچ کر نہیں پڑھنا کہ ہمارا کام جو ہے، جو ہم کام کے لیے جو ہے پڑھ رہے ہیں، بس ہمارا وہ کام ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہزار بار استغفار کریں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے استغفار کو پڑھیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم نہیں بھی چاہتے، جو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں رو رو کے، اور جو ہم نہیں بھی مانگتے، اللہ پاک ہر چیز، ہر دعا قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نیتوں کے حال نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا حال پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بس اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور پورے دل اور پوری ایمانداری کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج، تو استغفار کریں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ میرے بہن ہوئی، انہوں نے ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ پاک، وہ بہت جو ہے نمازی ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت دل سے سوچا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے استغفار کروں گا۔ مجھے جو ہے ان کو گاڑی کا شوق تھا، اور انہوں نے بہت دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ جو ہے استغفار پڑھنا شروع کرا، اور ان کی دعا جو تھی، وہ ان کا مقصد جو تھا وہ گاڑی لینا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے کرا، اور دیکھیں اللہ پاک نے انہیں ہر چیز سے نواز دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک مجھے اپنا گھر بھی دے دیں۔ تو دیکھیں ان کا جو ہے یقین بھی آپ دیکھیں یہاں پر، کہ انہیں وہ اس یقین سے اللہ پاک نے انہیں اس گاڑی سے بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ اور وہ استغفار جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کو پتہ ہے میں دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے، اور میں پورے دل اور پوری ایمانداری کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے استغفار کریں، جو چاہیں گے نا اللہ تعالیٰ سے، جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے جو ہے کس طریقے سے استغفار کرنی ہے۔ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔